الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت مریم کی پیدائش اور آپ کی عبادت گاہ، اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کی شکم میں تھیں تو اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو یا اللہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی دوسری منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر، ایک عبادت خانہ بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام محراب مریم میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پاتے، یعنی کہ جب آپ گرمیوں میں حضرت مریم کے محراب میں عبادت گاہ میں جاتے تو آپ سردیوں کے پھل وہاں پڑے ہوئے دیکھتے، اور جب آپ سردیوں میں محراب مریم میں جاتے تو آپ گرمیوں کے پھل وہاں پڑے ہوئے دیکھتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم پھل آتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم تو ختم ہو چکا، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کو محراب میں بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس واقعہ کا یوں ذکر فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے جو بے شک جسے چاہے بے گنتی رزق دیتا ہے۔ زکریا وہاں پکار اٹھے اور اپنے رب کو بولا کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہوگا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ والے اور اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے، مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو آج سیکھا، جو سنا، جو پڑھا، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔